الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ تاریخ انسانی اور تاریخ اسلام کی ایک مسٹیریس ترین پرسنالٹی کے اوپر ہے۔ شخص کا نام صاف ابن سیاد تھا، اور اس کی حقیقت اگر میں کہوں کہ 100% آج تک نہیں کھلی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی، ایک یہودی عورت کے ہاں۔ اس بچے کا نام صاف ابن سیاد تھا۔ پیدائش سے ہی اس بچے کی کچھ کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ اس کی ایک آنکھ مٹی ہوئی سی تھی، نہیں تھی، اور اس کے دانت بھی کچھ باہر تھے۔ اور اس بچے کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ یہ بہت کم عمری سے ہی جادو میں بہت ماہر تھا۔ اور جادو کی جو میں بات کر رہا ہوں وہ کوئی ٹرکس نہیں ہے جو ہاتھ کی صفائی وغیرہ آج ہم دیکھتے ہیں میجک شوز وغیرہ میں، وہ جادو تھا جسے ووڈو بھی کہا جاتا ہے۔ آپ گوگل کر سکتے ہیں، ووڈو بھی کہا جاتا ہے، جسے کالا جادو بھی لوگ کہتے ہیں، بلیک میجک۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں، سحر کی بات کر رہا ہوں۔ یہ اس میں ماہر تھا، اور اس کی حرکات سکنات، اس کی کچھ عادتیں ایسی تھیں جو اس سے نارمل انسانوں سے بالکل مختلف کرتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے مطابق آپ ایک دفعہ اس کے پاس گئے کہ کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور یہ روایت غالباً عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ اس کے پاس گئے تو حضرت عمر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے تو آپ نے اس بچے سے یہ پوچھا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس نے جواب دیا نہیں، اور پلٹ کر جواباً اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا، اور پھر فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے سچے رسولوں پر ایمان لایا ہوں۔ اور ایک روایت میں اسی طرح کی ایک روایت ہے جو دوسری، دونوں غالباً صحیح مسلم میں ہے۔ دوسری روایت میں اسی طرح کا ایک سینیریو چل رہا ہے جس میں الفاظ کو جس طرح کے ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، یہ کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور اس وقت اس کی عمر بلوغت کے قریب تھی، یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیجیے 12-14 سال کی عمر ہوگی۔ تو اس نے محسوس نہیں کیا کہ کوئی آیا، تو اللہ کے رسول نے اس کی کمر پر ہاتھ مارا، تو یہ متوجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس نے اس پر جواب دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہیں۔ اب امی جو ہے وہ ہم نے جو ہمیشہ سے سیکھا ہے کہ امی اسے کہتے ہیں جسے لکھنے اور پڑھنے کا ہنر نہ آتا ہو۔ لیکن صحیح مسلم میں جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن پاک کے ترجمہ لکھتے ہوئے بھی اور احادیث کی کتابوں میں بھی کوئی باتیں بریکٹ میں ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں، تو اس میں امیوں کے ساتھ کہ امیوں کا رسول ہوں، تو امی کے ساتھ جو لفظ بریکٹ میں ہے وہ عربوں کا لکھا ہوا ہے کہ آپ عربوں کے رسول ہیں، اللہ عالم۔ اس نے یہ جواب دیا۔ پھر اس نے پلٹ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اللہ کے رسول نے انکار کیا اور فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا ہوں، سچے رسولوں پر۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا نظر آتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرے پاس ایک سچا آتا ہے اور ایک جھوٹا آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اسے جواب دیا کہ تیرے اوپر، یعنی اس بچے کے اوپر، ابن سیاد کے اوپر معاملہ گڈمڈ ہو گیا ہے، گڈمڈ کر دیا گیا ہے، یعنی اس کے اوپر معاملہ کنفیوز کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق اس بچے سے پوچھا، پوچھنے سے پہلے قرآن پاک کی ایک آیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے
دل میں سوچ لیا، اس پر اشکار نہیں کیا، اس کو بتایا نہیں، صرف سوچا ہے اور اس سے اس بارے میں دریافت کیا، تو اس نے جواب دیا اس آیت کے بارے میں کہ یہ دغ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دفع ہو جا، تو اپنی حد سے آگے کبھی نہ بڑھ سکے گا۔ اب یہ تو جملہ ہے کہ تو اپنی حد سے آگے کبھی نہ بڑھ سکے گا، اس بارے میں میرا غالب گمان یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنی حد سے آگے نہ بڑھ سکے گا، یعنی تو میرے مقابل کبھی بھی نہیں آ سکتا، میں اللہ کا سچا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تو ایک جادوگر ہے، تو ایک حرام کام کرتا ہے، کافر ہے، تو اپنی حد سے آگے کبھی نہ بڑھ سکے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اس کے پاس گئے اور اس سے یہ بات بھی کری، جو کہ اس نے صحابی سے ایک بات یہ کری کہ لوگ یہاں پر مجھے اکثر دجال کہتے ہیں، جبکہ کیا تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں سنا کہ دجال مکے اور مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا؟ تو صحابی نے عرض کیا کہ بالکل میں نے یہ سنا ہے۔ تو اس نے جواب دیا کہ میں مدینے میں پیدا ہوا ہوں اور اب مکے کا سفر کر رہا ہوں۔ پھر اس نے پوچھا کیا تو نے یہ نہیں سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دجال کی اولاد نہیں ہوگی؟ تو صحابی نے عرض کیا بالکل یہی سنا ہے۔ تو اس نے بولا میری اولاد بھی ہے۔ تو یہ ایک معاملہ کنفیوزنگ رہا۔ کثیر تعداد صحابہ کی ایسی ہے جو اس بات پر قسمیں کھاتے تھے کہ یہ دجال ہے۔ اچھا، جو روایت میں نے آپ کو پہلے عرض کی تھی کہ جس میں اس نے اللہ کے رسول کے ساتھ گستاخی والا معاملہ، بدتمیزی والا معاملہ کیا تھا، کہ جس میں اس نے اللہ کے رسول سے پلٹ کر پوچھا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس روایت کے بعد جب وہ سین سارا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ وہ ہے جس سے تم خوف کھا رہے ہو، یعنی کہ دجال، تو تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو اس کو مارنے میں تمہارے لیے کچھ بھلائی نہیں ہے، کیونکہ دجال کو مار کوئی نبی ہی سکتا ہے جس کے لیے اللہ پاک عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کریں گے دوبارہ۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے پاس زندہ ہیں اور وہ واپس آئیں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے۔ اب جتنے یہ معاملات اس شخص کے چلے ہیں، اس نے مدینے میں رہنے والوں کے اندر ایسا معاملہ پیدا کر دیا، ایسی فیلنگز پیدا کر دی کہ وہ اس سے دور رہنے لگے، اس سے پناہ مانگنے لگے۔ اس طرح کی یہ ایک صحابی کے ساتھ اس کا واقعہ ایسا ہوا کہ صحابی نے اس سے پوچھا دجال کے بارے میں، تو اس نے یہ بات بولی کہ میں جانتا ہوں کہ دجال کے ماں باپ کون ہیں، وہ کہاں ہیں، دجال کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کب آئے گا۔ اور دجال کے بارے میں اس سے جب صحابی نے ایک اشارتاً یا اس نے خود یہ بات بولی، الگ الگ مختلف روایات ہیں کہ اگر مجھ پر، ابن سیاد بولتا ہے، مجھ پر دجال بننا پیش کیا جائے گا تو میں اسے بخوشی قبول کروں گا۔ اور جو یہ بات یہ کر رہا ہے بخوشی قبول کروں گا، یہ بات یہ مسلمان ہونے کے بعد کر رہا ہے، کیونکہ کچھ روایت میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ یہ مسلمان ہو گیا تھا، اس نے حج کیا ہے، اس نے جہاد بھی کیا ہے، اس کے باوجود یہ اس طرح کی باتیں، اس طرح کی حرکات، اس طرح کی سکنات کرتا رہتا تھا، جس سے مسلمان اس سے دور رہتے تھے۔ اب بات آئی کہ اس کا ہوا کیا۔ جب یزید نے اپنے دور میں واقعہ حرہ کرا، جب یزید کی فوجوں نے مدینے پر حملہ کرا، عین اسی روز یہ مدینے سے غائب ہو گیا، اور اس کے بعد کبھی بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ کہاں گیا، اس کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ تاریخ اسلامی کی اتنی زیادہ گپت اور مسٹیریس پرسنالٹی ہے کہ جس کے بارے میں لوگوں کو کچھ نہیں پتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ اس کو دجال بھی مانتے تھے، اور ایک روایت کے مطابق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دجال کے آنے سے پہلے اللہ 30 دجالوں کو لے کر آئے گا، دنیا میں جو 30 دجال آئیں گے، لیکن وہ دجال اکبر نہیں ہوں گے جس کے فتنے سے پناہ مانگی گئی ہے۔ لیکن یہ بات امت میں اس بات کو مانا جاتا ہے کہ یہ ان 30 دجالوں میں سے ایک دجال تو لازم تھا۔ ایک روایت میں یوں بھی آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کچھ درختوں کے بیچ میں یہ کہیں کسی باغ میں یہ بیٹھا تھا یا لیٹا تھا،
اور اس نے اوپر اپنی چادر پوری اوڑی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول ایک درخت کے پیچھے رہے کہ یہ مجھے دیکھ نہ لے، اس سے پہلے میں سن لوں یا دیکھ لوں یہ کیا کر رہا ہے۔ تو یہ کچھ اس کے گنگنانے کی آواز آ رہی تھی، غالباً کوئی منتر پڑھ رہا ہو جادو کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے تو نہیں دیکھا، لیکن اس کی ماں نے دیکھ لیا، جس پر ایک روایت میں ہے کہ وہ اس کی ماں نے یہ بولا وہ آ گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روایت میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں۔ تو اس نے فٹافٹ اسی وقت اپنا سارا کام چھوڑا اور یہ اٹھ کے بھاگ گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آج یہ عورت یعنی اس کی ماں اس کو آواز نہ دیتی تو اس کی حقیقت کھل جاتی کہ یہ کیا شے ہے، یہ کیا کرتا ہے، کیا انسان ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے لیے آج بھی بند ہیں۔ اللہ اور اس کا رسول سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ جانتے ہیں، ہم اس بارے میں نہیں جانتے۔ جتنا ہمیں پتہ تھا، جتنا مجھے پتہ تھا میرے ناقص علم کے مطابق میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ اس کو شیئر کریں، اپنی بہنوں اپنے بھائیوں تک ضرور پہنچائیے تاکہ علم میں اضافہ ہو۔ ہمیں اپنا دین جاننا چاہیے، اپنی دین کی تاریخ جاننی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمانوں کو جاننا چاہیے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور ضرور بالضرور مجھے، میرے ماں باپ کو، میرے بیوی بچوں، میرے بہن بھائی، میرے عزیز و اقارب، دوست یار، سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنے لیے دعا کیجیے گا، امت کے لیے دعا کیجیے گا۔ جو علماء سے یہ بھی سنا ہے کہ جو امت کے لیے دعا کرتا ہے اس کی اپنے لیے دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ امت کے لیے دعا کیجیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔